ابن عطیہ رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو یہ سنا، میرے والد صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ابو الفضل جوہری رحمہ اللہ تعالی وہ جامع مصر میں بیان فرما رہے تھے 469 ہجری میں. تو انہوں نے ممبر پر یہ بات فرمائی تھی کہ جو آدمی نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہے ان کی نیکی میں سے وہ بھی حصہ پاتا ہے. جو آدمی نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہے تو ان کی نیکی میں سے وہ بھی اپنا حصہ پا لیتا ہے. دیکھیے اصحاب کہف کا کتا، اس نے اصحاب کہف سے محبت رکھی، ان کے ساتھ ہو لیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں فرما دیا. تو یہ تو ایک کتا ہے جس نے اللہ والوں سے محبت رکھی ہے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرما رہے ہیں. تو کوئی مومن، ایمان والا، موحد، کوئی آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کے اعمال میں سے اس کو بھی حصہ عطا فرماتے ہیں. یہ بھی ان کی صحبت سے نفع اٹھاتا ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. ان کی صحبت میں رہنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرما دیتے ہیں. اور بلکہ اس میں تو، اس آیت میں تو ان لوگوں کے لیے تسلی ہے، ان لوگوں کے لیے تسلی ہے، اس واقعہ میں ان لوگوں کے لیے تسلی ہے کہ جو لوگ اپنے عمل میں کوتاہ ہے، یعنی عمل میں کچھ کمزوری ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت کے دن ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو مسجد کے دروازے پر ہمیں ایک شخص ملا. تو اس نے آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر تو ہے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اس کے لیے کیا عمل تیار کیا جس کی وجہ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو، اور پہلے تو وہ شرمندہ سا ہوا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس عمل تو کوئی خاص ہے نہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، اللہ اور اس رسول سے محبت رکھتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جس کے ساتھ محبت رکھتا ہوگا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے تو اللہ کے رسول کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہوگا. یہ بات فرمانے کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ جو آدمی جس سے محبت رکھتا ہوگا قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے لیے یہ بات بہت بڑی خوشی کی تھی، اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں تھی. وہ فرماتے تھے الحمدللہ میں اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو بکر عمر سے محبت رکھتا ہوں، تو انشاءاللہ قیامت کے دن میں بھی ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا. تو جو آدمی جس سے محبت رکھتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اصحاب کہف کا کتا اب یہ اصحاب کہف سے محبت رکھنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں. تو نیک لوگوں سے محبت ہونی چاہیے، نیک لوگوں سے بغض نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ہمارے ہاں ایک ہے نیکی خود کرنا، ایک ہے کوتاہی ہے نیکی خود نہیں کر سکتا. لیکن جو نیکی کرنے والے ہیں ان کے بارے میں دل میں بغض رکھا جا رہا ہو تو خود سوچیں کہ عمل میں کوتاہی ہے، محبت رکھنے میں کوتاہی ہے. تو فرمائے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی کے چار بنو پانچویں نہ بنو، یا تو عالم بنو، یا علماء کے ساتھ بیٹھنے والے بنو، یا طالب علم بنو، یا علماء سے محبت رکھنے والے بنو، پانچویں نہ بنو، یعنی ان سے بغض رکھنے والے نہ بنو. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ تو علماء سے ایسا بغض رکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے الفاظ ایسے بول رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں، لیکن کتنی زیادہ اکابر اسلاف کے اقوال سے بات ملتی ہے کہ بہت زیادہ وعیدیں، یعنی بہت زیادہ وعیدیں، یعنی جیسا جسے پاک میں انہوں نے فرمایا کہ جسے پاک میں جس کے بارے میں وعیدیں ہیں، اسی طرح لوگوں نے اپنے مشاہدہ کے ذریعے بھی یہ بتلایا کہ
جو لوگ نیک لوگوں سے نفرت کرنے والے یا ان سے بغض رکھنے والے یا ان کے بارے میں دل میں کینہ رکھنے والے ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ بعض اکابر نے تو یہاں تک لکھا کہ آپ اس آدمی کی قبر کھود کر دیکھیں کہ جو آدمی علماء سے بغض رکھتا ہو تو اس کو آپ اس کے چہرے کو قبلہ سے پھرا ہوا دیکھیں۔ اور بعد میں تو یہ بھی لکھا کہ اس آدمی کے ایمان پر خاتمے پر بھی شک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کا ایمان پر خاتمہ ہی نہ ہو کہ جو آدمی علماء سے بغض رکھتا ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، جو آدمی کسی اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اعلان جنگ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے محبت ہونی چاہیے نیک لوگوں سے، ان سے بغض نہیں ہونا چاہیے۔